حسین نے قربانی، کوئی امت بھی اس طرح قربانی دے گی تو اس کا نتیجہ آئے گا اور اس کو کامیابی امت کو ملے گی۔ یہ تھا عاشور کا اصل مقصد، جو مختصر آپ کے سامنے ہے۔ اصل وہ 40 کو دیکھیں ہم۔ یہ تھی عاشور کی خصوصیت کہ کس طرح جہاد کیا جاتا ہے اور کس طرح جہاد کے بعد منافقت کو رسوا کیا جاتا ہے۔ امت خود جہاد کرنا سیکھ جائے، جس طرح وہ مچھلی پکڑنا سیکھ جائے، جس کے بعد ہر روز مچھلی لا کر دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے، امت خود جو ہے کام کرے۔ تو دوسری طرف یزید اس کامیابی کو، جو مولا حسین کی کامیابی تھی، لیکن اس کے باوجود یزید اس کامیابی کو جو مولا حسین کی تھی اس کو نہیں مان رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا، مولا حسین کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اس کے نتیجے میں جنگ جیت گیا عاشور۔ اور یہ اس کی بڑی غلطی تھی، یزید کی بڑی غلطی۔ یزید کی 3 بڑی غلطیاں تھیں، یزید کی 3 بڑی غلطیاں تھیں۔ نمبر 1 وہ یہی کہ کربلا میں مولا حسین کو شہید کیا، عاشور کے دن شہید کیا، مولا حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اس عاشورہ کے نتیجے کو وہ دی اینڈ سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا بس اب جنگ ختم، جبکہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ جنگ جو ہے ابھی تک جاری تھی، اس لیے کہ وہ ابھی تک شام کا میدان باقی تھا۔ شام کے میدان کو یزید بھول گیا اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ غلطی کی کہ عاشور کو آخری حد سمجھا اور آخری جنگ کا نتیجہ سمجھا، جبکہ عاشور جنگ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ جو ہے وہ شام کو بھول گیا۔ اور شام کو بھولنے کے نتیجے میں مولا سید سجاد نے، بی بی زینب نے، سکینہ نے اپنے گریہ اور اپنے خطبوں کے ذریعے سے اس طرح یزید کو شام میں شکست دی کہ جس شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کے محل کو آ کر کے خود شامیوں نے گھیر لیا اور کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو رہا کرو ورنہ ہم جو ہے یزید کے محل کو آگ لگا دیں گے۔ مجبور ہو گئے وہ، یعنی شام کے میدان میں یزید اتنی بڑی شکست کھا گیا۔ اسی لیے ایکس ٹیمپو صدام، جب اس کے زمانے میں انہوں نے آغا باقر الصدر، شہید آغا باقر الصدر اور ان کی بہن بنت الہدا کو پکڑا، اس نے دونوں کے خلاف قتل کے وارنٹ جاری کی۔ اس وقت صدام کے اطراف جو بڑے بڑے جنرلز وغیرہ تھے، بڑے بڑے مشاورین تھے، انہوں نے صدام سے گزارش کی کہ بھائی آپ باقر الصدر، چلو وہ مرد ہیں، وہ جہاد کریں، ان کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں، لیکن بنت الہدا کو، وہ تو ایک نازک مزاج اور جو ہے وہ تو جو ہے وہ عورت و صنف نازک سے تعلق رکھنے والی، ان کو اگر ہم نے پھانسی لٹکا دیا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ جو ہمارے حمایتی یورپ والے ہیں یا عرب ممالک ہیں اور جو ہے مڈل ایسٹ ہے، سب کے سب مجبور ہو جائیں گے ہمارے خلاف بیان دینے پر۔ ظاہری طور پر ان کو بیان دینا پڑے گا ہمارے خلاف، کیونکہ عورت کو جب پھانسی پر لٹکا دی، چاہے وہ امریکہ پوری حمایت کیے ہوتا صدام کی، لیکن اس کو بھی مجبوراً اگر بنت الہدا کو پھانسی پر لٹکا دیا اس کو بھی مجبوراً بیان دینا پڑے گا کہ اس نے صدام نے زیادتی کی ہے، تو ہمارے خود جو فیور والے لوگ ہیں ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو صدام کا جواب سنیں۔ صدام نے کہا، انہوں نے جو ہے مولا علی اور مولا حسین کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا تھا اور کہا کہ کیا میں وہی غلطی کروں جو یزید نے غلطی کی تھی؟ اس نے جو ہے مولا حسین کو شہید کیا اور زینب کو زندہ رکھا، جس زینب نے یزید کا نام ہمیشہ ہمیشہ تاریخ کے اندر ایک گالی اور دشنام بنا کر کے رکھ دیا، کیا وہی غلطی میں بھی کروں؟ یزید نے یہ صدام نے یزید کا حوالہ دیا، کہا میں بھی وہی غلطی کروں کیا؟ نہیں، خبردار میں وہ غلطی نہیں کروں، بنت الہدا کو بھی جو ہے پھانسی پر لٹکایا جائے گا تاکہ زینب والا حشر ہمارا نہ ہو جائے، زینب ہمیں بھی جو ہے دشنام کے اندر نام شامل نہ کر دے۔ اور واقعی تھا بھی وہ سمجھدار، اس اعتبار سے، اپنے ظلم کے اعتبار،
اس کو پتا تھا کہ اگر جو ہے بنت الہدا کو زندہ رکھا گیا تو بنت الہدا بھی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، وہ بھی ایک مجتہدہ تھی، اس نے بھی قیام کے اندر بہت بڑا حصہ لیا ہوا تھا، اور وہی حشر ہوتا جو زینب نے یزید کا حال شام میں کر دیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ خطرناک عورت ہے۔ چنانچہ یزید کی ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں عاشور میں کامیاب ہوں اور مولا حسین کو میں نے شکست دے دی۔ اس کی بہت بڑی غلطی تھی، اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اصل میں در حقیقت یہ جنگ کا اختتام نہیں ہے، ابھی جنگ کا انٹرول آیا ہے درمیان، یہ جنگ کا درمیانی حصہ ہے، ابھی تو جو ہے اختتام کے لیے بہت دیر کی بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے عرفی مثال، بلکہ 2-3 عرفی مثالیں سمجھیں۔ مثلا کوئی فٹ بال کا مقابلہ ہو رہا ہے اور فٹ بال کے مقابلے میں ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو گول مار دیا، اور ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو گول مارنے کے بعد جو گول مارنے والی ٹیم ہے وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو اس کی غلطی ہے، ابھی تو دوسرا راؤنڈ باقی ہے نا، دوسرا راؤنڈ جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک کامیابی نہیں کہی جا سکتی ہے۔ دوسرا راؤنڈ میں، فائنل راؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ کون کامیاب ہو کون نہ ہو سکتا ہے پہلی ٹیم نے 1 گول مارا، دوسری ٹیم نے جو ہے دوسرے راؤنڈ کے اندر 4 گول مار دیے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ جو ہے ٹیم ہار گئی پہلے والی، وہ اپنے غرور میں رہے کہ میں نے تو جو ہے 1 گول مار دیا، بس اس کے نتیجے میں کامیاب ہو، تو وہ اس کا غرور جو ہے غلط ہے نہیں، وہ مارا جائے گا، اس غرور کے اندر، تکبر کے اندر ہی وہ مارا جائے گا، اور اس کے نتیجے دوسری ٹیم خود بخود جیت جائے گی۔ یہ غلطی جو ہے اس طرح ہو جاتی ہے۔ بلکہ کرکٹ میں تو ایک بڑا عجیب جملہ موجود ہے کہ جب تک کہ لاسٹ بال نہ پھینکی جائے تب تک کامیابی کی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ کرکٹ میں تو اتنا جو ہے ایک بال پر بھی جو سارے کام ہوا کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ہر مقابلے میں، اسی طرح جو ہے ہاکی کے میچ میں دیکھ لیں، کرکٹ کے میچ میں دیکھ لیں، فرسٹ راؤنڈ میں جو جیتنے والا نہیں کہلاتا ہے۔ اس طرح یزید عاشور و کربلا کے مقام پر وہ سمجھ رہا تھا کہ مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کو میں نے قتل کر دیا تو اس کے نتیجے میں کامیاب ہو گیا، اس کی بڑی غلطی تھی، ابھی شام کا راؤنڈ باقی تھا، شام کے راؤنڈ میں وہ ناکام ہوا، وہ سمجھا کہ میں تو کامیاب۔ تو پہلی بڑی غلطی یزید کی کیا تھی؟ یزید کی بڑی غلطی تھی کہ وہ عاشور کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا، اس نے بڑی غلطی کی۔ اور دوسری غلطی یزید کی یہ تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ مرد میرے لیے خطرہ ہے، یعنی مولا عباس میرے لیے خطرہ ہے، علی اکبر میرے لیے خطرہ ہے، مولا حسین میرے لیے خطرہ ہے، حبیب ابن مظاہر میرے لیے خطرہ ہے، قاسم میرے لیے خطرہ ہے، یہ عورتیں میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ زینب میرا کیا بگاڑے گی؟ سکینہ میرا کیا بگاڑی؟ ام کلثوم میرا کیا بگاڑی گی؟ رباب میں، یہ تو گھر میں بیٹھنے والی عورتیں، پردے میں کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہیں، تو یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ عورتوں کو بہت کمزور سمجھا، بچوں کو بہت کمزور سمجھا، اور یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جنگ کے اندر عورتوں کو کمزور سمجھا۔ جو شخص بھی عورت کو اپنے فیور میں استعمال کرے گا وہی جنگ میں جیتا کرتا ہے۔ اس نے بہت کمزور تھا، یہ بیوقوف بن گیا اور سمجھا کہ جو ہے عورتیں بہت کمزور ہے، اس کو وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے۔ یہ بڑی کمزوری تھی، یہ بڑی غلطی تھی کہ عورتوں اور بچوں کو کمزور سمجھے۔ نہیں، ہر عورتوں کے اپنے وہ کہ جس میدان میں مرد کام نہیں کر سکتا اس میدان میں عورتیں کام کر جایا کر، جس میدان میں مرد کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اس میدان کے اندر عورتیں کامیابی حاصل کر سکتی۔ اس لیے شام کے میدان میں کوئی مرد ہوتا تو کتنا ہی گریا کرتا، لوگوں کا رحم نہیں آتا، لیکن عورتیں اور بچے، ان کے گریے نے اتنا اثر کیا کہ شام کی عورتیں بدل گئی اور شام کا پورا ماحول ہی بدل گیا کہ یزید کے محل کو گھیر کر بغاوت کے آثار نمودار ہوں۔ یہ عورتوں کی کامیابی تھی، یہ بچوں کی کامیابی تھی، یہ سکینہ کی کامیابی تھی، زینب و ام کلثوم کی کامیابی تھی کہ پورے شام کو بدل ڈالا۔ یہ دوسری غلطی یزید کی تھی کہ عورتوں بچوں کو کمزور سمجھا انہوں نے۔ اور تیسری یزید کی غلطی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح سمجھا۔ اہل بیت عام لوگوں کی طرح تو نہیں ہے، وہ خدا کے نمائندے ہیں، اور وہ حق کے ایسے نمائندے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ
واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رکھتا ہے، چاہے مشرکین کراہت ہی کیوں نہ رکھنے والا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ اپنے نور کو اجاگر کیا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نمائندے تھے، اور اللہ کے نمائندوں سے ٹکر لینے کا مطلب، فارسی کا شعر بھی ہے بڑا عجیب، فارسی کا شعر یہ کہ ہر کے تف خدا دادارا کند، ریشش بسوزد اگر خدا دادارا تف کند۔ یعنی اس کا مطلب یہ، مفہوم بھول گیا ہوں، یعنی شعر کے اصل الفاظ تو بھول گیا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو خدائی عہدے والے ہیں ان کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں گے تو یہ بڑی غلطی کریں۔ نہ صرف یہ پھونک سے وہ نور نہیں بجھے گا، بلکہ اس کی اپنی داڑھی جل کر کے رہ جائے گی، اس کی اپنی داڑھی جل جائے گی، اس کے پھونک مارنے جائے گا، اس کی اپنی داڑھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یزید بھی جو ہے وہ سمجھا کہ اہل بیت علیہ السلام عام لوگوں کی طرح ہے، یہ اللہ کا نور تھا، اللہ کے نور کو پھونکوں کے ذریعے سے نہیں بجھایا جا سکتا، اور پھونکوں کے ذریعے سے بجھانے جائے گا تو اس کی اپنی داڑھی جل جائے گی۔ یزید کی داڑھی بھی جل گئی، یعنی وہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو مٹانے کے پیچھے گیا، نور کو ختم کرنے گیا، جس کے نتیجے یزید خود ہی جو ہے ناکام ہو کر کے رہ گیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے تاریخ کے اندر اتنا رسوا ہوا کہ تاریخ کے اندر روز قیامت تک اب اس کا نام دشنام میں داخل ہو گیا۔ اتنا بدترین حشر یزید کا ہوا، چونکہ اس نے کربلا کو کامیابی سمجھا تھا، شام کے میدان کو بھول گیا تھا۔ یہی غلطی ہم بھی نہ کریں، اس لیے کہ ہماری بات سننے کو یزید تو نہیں آئے گا، یزید ہماری بات سننے تھوڑی آئے گا، آپ لوگ ہمارے آڈینس اور سننے والے ہیں کہ جو ہماری بات سنیں گے، اور جو ہے آپ وہ غلطی نہیں کریں جو یزید نے غلطی کی تھی۔ وہ اس لیے کہ آپ بھی یہ نہ سمجھیں کہ کربلا اور شام کے بعد اصل میں جنگ ختم ہو گئی، نہیں، جنگ اب بھی جاری ہے۔ اسی لیے جنگ اب بھی جاری ہے کا مطلب یہ کہ کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اسی لیے مولا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ایک دن مسجد النبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص آگے نماز پڑھ رہا اور اس نے زیارت وارثہ کے بعد یہ کہا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ یہ زیارت وارثہ کا آخری جملہ ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عظیم کامیابی حاصل کرتے۔ تو اس وقت جو ہے مولا سید سجاد اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خالی زبانی بات نہیں ہے، کربلا ابھی ختم نہیں ہوئے، کل یوم عاشورا بکل ارض کربلا، ہر زمانہ عاشورا ہے اور ہر زمین کربلا، اس لیے کہ جہاں پر یزیدیت موجود ہے، جہاں پر ظلم موجود ہے، جہاں پر گناہ موجود ہے، جہاں پر برائی موجود ہے، اس کا مطلب سمجھ لو یزیدیت موجود ہے، اور اس یزیدیت کو ختم کرنا ہی مشن حسین تھا۔ چنانچہ اس مشن کو پورا کرنے قیامت تک جو برائی رہے گی اور برائی کو جو ختم کرنے کا نام ہی یزیدیت کو ختم کرنا۔ تو کربلا تو ہر جگہ موجود ہے، ہر زمانے میں موجود ہے۔ یہ غلطی آپ کو نہیں کرنا جب تک کہ زمانے کا امام آ کر جو ہے پوری کائنات میں عدالت کا نظام قائم نہ کر لے، تب تک یزیدیت زندہ ہے اور آپ کو حسینیت کا کردار ادا کرتا ہے۔ کربلا آپ کو دعوت دے رہی ہے، آج کے زمانے میں کربلا آپ کو دعوت دے رہی ہے۔ یہ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا کا زمانہ گزر نہیں گیا، ابھی تک وہ کربلا کا جہاد زندہ ہے۔ اور وہ زندہ کیا ہے؟ جہاں آپ برائی دیکھو، جہاں آپ گناہ دیکھو، جہاں آپ ظلم دیکھو، اس گناہ و برائی اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہی مشن حسین تھا اور یزیدیت کو ختم کرنا ہی مولا حسین کا اصل کارنامہ تھا۔ چنانچہ مشن حسین اب تک جاری رکھا جا سکتا، ہم بھول نہ جائیں کہ کربلا ختم ہو گئی،
ہم یہ نہ سمجھیں کہ عاشورہ ختم ہو گیا، جہاد کا مرحلہ اب بھی ہم میں باقی ہے۔ جہاں جہاں ہو سکے ہمیں جو ہے یزیدیت کو ختم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، گناہوں کو ختم کرنا ہے، برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہی تو یزیدیت کو ختم کرنے کا مقصد ہے۔ مولانا حسین نے کیوں جہاد کیا؟ ظلم کو ختم کرنے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہی تو مولانا حسین کا مشن ہے۔ اس لیے وہ مشن ختم نہیں ہوا ہے جب تک کہ گناہ موجود ہے، جب تک کہ ظلم موجود ہے، جب تک کہ برائیاں موجود ہیں، ہم پر وہ جہاد اب تک جو ہے کربلا کا باقی ہے۔ اور ظالم کوئی بڑا ظالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کو چیک کرنا ہے۔ نفس بھی انسان کا ظالم ہو سکتا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، جو سب سے پہلی آیت پڑھی، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ جب یہ لوگ گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، تو اپنے نفسوں پر گناہ کر کے خود انسان ظلم کر رہا ہو تو پہلے ظلم کا قلا کما کرنا، خود اپنے نفس میں ظلم کا قلا کما کرنا ہے۔ پہلا جہاد کا طریقہ یہ کہ اپنے نفس میں ظلم کا طریقہ ختم کرو، اپنے نفس میں ظلم ختم کرنا، یہ سب سے پہلا جہاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر معاشرے میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی جو ہے گھر والوں میں، اپنے جو ہے وہ دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے کلیگز میں، اپنے جو ہے وہ اسکول کے ساتھی، کالج کے ساتھی، پڑوسی، یہ سب کو دیکھو، جس جس سے جان پہچانے وہاں پر کہیں برائی دیکھو، جہاں بیٹھو آپ کا مقصد یہ ہو کہ وہاں پر برائی دور ہو جائے، تب تو آپ نے کربلا کو سمجھا ہے۔ ورنہ کربلا کا کیا سمجھنا ہے؟ کربلا کا جو مشن تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ کربلا کا مشن تھا برائیوں کو دور کرنا، ظلم کو دور کرنا۔ اس لیے وہ کربلا اب تک زندہ ہے جب تک زمانے کا امام آ کے پوری دنیا میں عدالت کا نظام برقرار نہ کر لے، تب تک ہم بھی کربلا کے مشن پر ہیں۔ وہ عاشورہ بھی زندہ ہے، کربلا بھی زندہ ہے۔ اس لیے یزید کی تیسری غلطی یہ تھی کہ عورتوں کو کمزور سمجھا، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح سمجھا۔ اس کے نتیجے میں یزید کو ان 3 غلطیوں کی وجہ سے، جو 3 بڑی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ناکامی اٹھانا پڑا۔ پہلے یہ کہ کربلا کو اپنی کامیابی سمجھا، شام کے میدان کو بھول گئے۔ دوسرا یہ کہ عورتوں بچوں کو کمزور سمجھا، اور سمجھا کہ یہ زینب میرا کیا بگاڑ سکتی، سکینہ میرا کیا بگاڑ سکتی، ام کلثوم میرا کیا بگاڑ سکتی۔ یہ جو ہے عورتوں بچوں کو کمزور سمجھا، جبکہ کامیابی بعض اوقات عورتیں اور بچے ہی حاصل کر سکتے ہیں، مرد اس میدان میں کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسری جو غلطی یزید کی یہ تھی کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کو باقی اور انسانوں کی طرح سمجھا، نور خدا کو سمجھا نہیں، اور اس کے نتیجے میں نور خدا پر حملہ کیا۔ جو نور خدا پر حملہ کرے گا تو اس کے نتیجے انسان کی اپنی تباہی آیا کرتی، نور خدا کو کوئی نہیں بجھا سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے شہزادی زینب نے بھی کہا تھا، اے یزید تو جتنا ظلم کرنا چاہے کر لے، ہمارے نور کو جو ہے وہ کسی طرح بجھا نہیں سکتا۔ یہ خود بی بی زینب نے بھی کہا، قرآن کی آیت بھی ہے۔ اس لیے اس نے سمجھا کہ اہل بیت ہماری طرح ہے۔ یہ 3 غلطیاں تھی جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی، اور ناکامی کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ ناکامی کو خود 40 میں خود جو ہے یزید نے تسلیم کی۔ 40 حسین کی فتح کا اعلان تھا، حتیٰ یزید بھی مان گیا۔ عاشور کے دن نہیں مان رہا تھا یزید، جشن منا رہا تھا، لیکن 40 میں خود یزید مان گیا کہ میں ہار گیا، حسین جیت گئے۔ 40 حسین کی فتح کا اعلان، 40 جہاد کربلا کی فتح کا اعلان۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے تاریخ میں دیکھ لیں، دو فوجیں لڑتی ہیں، جب 2 فوجیں لڑتی تو جو ہارنے والی فوج ہے وہ شرائط نہیں رکھوایا کرتی، جو جیتنے والی فوج ہے وہ اپنی شرائط رکھوایا کرتی۔ وہاں دیکھیے کہ یزید کے مقابل میں اہل بیت علیہ السلام نے شرائط رکھوائی۔ جب مولا سید سجاد کو دربار یزید میں بلایا گیا، بلکہ خلوت میں یزید میں بلایا گیا، اور بلا کر کہا مولا سید سجاد سے کہ ہم پشیمان ہیں
اور جو نقصان ہوا پورا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ آزاد ہیں۔ تو مولا سید سجاد نے اس آزادی کو فوراً قبول نہیں کر لیا، کہا کہ نہیں، میں جو ہے آزادی میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر آؤں گا، چونکہ قافلے کی سربراہی وہ کر رہی ہے، جب تک کہ وہ اجازت نہیں دیں گی تب تک جو ہے ہم آزادی حاصل نہیں کریں۔ جب جو ہے مولا سید سجاد بی بی زینب کے پاس پہنچے اور کہا کہ پھوپھی اماں، یزید کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو آزاد کیا، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آزاد کرنے کے بعد ہم پشیمان بھی ہے، اور جو ہے آپ کا جبران کرنا چاہتے، جو نقصان ہوا اس کو پورا بھی کرنا چاہتے۔ تو بی بی زینب نے کیا کہا؟ بی بی زینب نے شرائط لگائی، کہا کہ ہم اس طرح آزاد نہیں ہوں گے، پہلے یزید سے کہو کہ تبرکات واپس کرے، سرحائے شہداء کو واپس کیا جائے، جتنے بھی تبرکات کربلا میں لوٹے گئے اس کو واپس کیا جائے، شہداء کے سر کو واپس کیا جائے۔ چنانچہ پہلی شرط یہ لگائی گئی کہ سرحائے شہداء کو واپس کیا جائے اور تبرکات کو واپس کیا جائے، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ ہم جو ہے مولا حسین کی شہادت کے بعد ہمیں کھانے کی، ہمیں پینے کی اتنی پیاس نہیں جو مولا حسین پر رونے اور عزاداری کرنے کی پیاس ہمیں زیادہ لگی، اس لیے ہمیں کوئی محل فراہم کیا جائے جہاں پر ہم اپنے بھیا حسین کی ماتمداری کر سکیں اور عزاداری منعقد کر سکیں۔ دوسری شرط بی بی زینب نے لگائی، اور تیسری شرط یہ کہ جو کہتے جا رہے تھے وہ احترام برقرار یزید رکھتا جا رہا تھا، اور شرط لگائی کہ اب جو ہے قافلے کو سبز رنگ میں اور خوبصورت پردوں کے ساتھ نہیں لے جایا جائے، بلکہ بی بی زینب نے کہا کہ اس کے رنگ کو سیاہ کر دیا جائے۔ جب قافلہ مدینہ سے چلا تھا تو اس وقت اس کا رنگ سبز رنگ تھا، لیکن جب جو ہے زندان شام سے 3 دن گریا کرنے کے بعد اور عزاداری کرنے کے بعد یزید کے محل میں یہ قافلہ چلتا ہے، اور مولا سید سجاد نے آ کر کے بتایا کہ پھوپھی اماں سواریاں تیار ہیں، ہماریاں تیار ہیں، اور جو ہے ساتھ ساتھ اس پر محملیں بھی لگی ہیں۔ آپ منظر کو دیکھیں، 2 منظر آپ کے سامنے پیش کر۔ ایک منظر یہ تھا کہ جب کربلا سے یہ قافلہ چل رہا تھا تو اس وقت دیکھیں کتنی توہین کے ساتھ اس قافلے کو لے جایا، بیویوں کے ہاتھ رسن بستہ تھے، بیویوں کی توہین کی جا رہی تھی، ان کی چادریں نو کی نیزہ کے ذریعے سے اتار لی گئی تھی، اور ان کو ننگی پیٹھ پر سوار کیے گئے، بچوں کو تک کو جو ہے ننگی پیٹھ پر سوار کیے، جو بچے جو ہے ننگی پیٹھ پر ٹھہر نہیں پا رہے تھے، بچے دھڑا دھڑ گر رہے تھے۔ 110 بچے تھے، 110 میں سے صرف 10 بچے رہ گئے، اتنے بچے گر گئے۔ آپ سوچئے اس طرح توہین کے ساتھ بچوں کو لے جا رہے، بیویوں کو لے جا رہے، اور آگے آگے ایک طرف سے جو ہے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے اور جو ہے توہین بھی کی جا رہی ہے، بہت بدسلوکی سے جو ہے اہل بیت کے قافلے کو لے جائے، اور ساتھ ساتھ آگے آگے یزید کی فوج اعلان کرتی جا رہی، ہاذہی صبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں جنہیں قید کر کے ہم لے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسا منظر ہے کہ جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی کتنی زیادہ توہین کی جا رہی۔ لیکن جب یہی قافلہ 40 کو پہنچا ہے کربلا میں، یزید سے چھوٹ کر کے اور زندان شام سے چھوٹا، تو زندان شام سے چھوٹنے کے بعد ایک مرتبہ جب مولا سید سجاد نے بی بی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں چلیے سواریاں تیار ہے، پھوپھی زینب جو ہے آ کر کے باہر زندان شام سے باہر آ کر سواریوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ پھر پلٹ کر کے واپس چلی گئی اور کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دے کہ ہم اب ریشم و دیبا کے پردوں میں رہنے کے قابل نہ رہے، ارے ہمارے قافلے کا رنگ سبز کر، ارے ہمارے قافلے کا رنگ سیاہ کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم نے وہ غم برداشت کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ریشم و دیبا کے پردوں میں اور خوبصورت سواریوں میں اب ہم سوار نہیں ہو سکتے۔
چنانچہ یزید سے کہا کہ ہمارے سارے لباس کو بھی سیاہ کیا جائے، ہمارے محملوں کے پردے بھی سیاہ کیے جائے، اور آگے آگے سیاہ رنگ کے علم چلائے جائے تاکہ سارے قافلے کا رنگ سیاہ رنگ کا ہو جائے۔ اور یزید نے اس بات کو مانا، اس لیے کہ اب اہل بیت کی ساری شرائط یزید مان رہا تھا۔ ایک مرتبہ قافلہ چلتا چلتا ایک مرتبہ دو راہیں آ گئی، ایک جو ہے مدینہ کی طرف راستہ جا رہا تھا، دوسرا کربلا کی طرف راستہ جا رہا تھا۔ سید سجاد سے بی بی زینب نے کہا، بیٹا سید سجاد، ہم مدینہ نہیں جائیں گے، نانا رسول اللہ کو پہلے سلام نہیں کریں گے، اماں فاطمہ کو پہلے سلام نہیں کریں گے، پہلے کربلا جا کر بھیا حسین پر گریا کریں گے، بھیا حسین کی عزاداری بنائیں گے۔ چنانچہ قافلہ چلا، یہاں جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ میں یہ سنتے ہیں کہ مولا حسین کی شہادت ہو گئی، مولا حسین بڑے زخمی ہو کر شہید ہوئے۔ ایک مرتبہ جابر جو آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، اپنے دوست عطیہ سے کہا کہ مجھے کربلا لے کر کے چلو۔ چنانچہ عطیہ نابینا جابر کو لے کر کے چلا، اور کربلا کچھ لمحے پہلے، کچھ گھنٹے پہلے اہل بیت علیہ السلام سے پہلے ہی جابر پہنچ گیا، اور جابر سب سے پہلا وہ ظاہر ہے جس نے مولا حسین کی میت کو دیکھا، اور سب سے پہلے سلام کرنے والا جابر تھا۔ ایک مرتبہ جابر کربلا پہنچتا ہے اور عطیہ سے کہتا ہے کہ اے عطیہ، مجھے مولا حسین کا لاشا دکھا دے، مولا حسین کے لاشے پر پہنچا دے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ اے جابر، یہاں پر تو کوئی علامت موجود نہیں ہے، کوئی نشان موجود نہیں جس سے پہچانا جائے کہ مولا حسین کا لاشا کون سا ہے۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا، اچھا تو کیا دیکھ رہا؟ کہا لاشے ہی لاشے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی علامت و نشان موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا کہ مجھے ان لاشوں کے درمیان لے جا کر کے کھڑا کر دے۔ چنانچہ جابر کو عطیہ نے لاشوں کے درمیان لے جا کر کے کھڑا کیا۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بس اتنا کہنا تھا، سلام بھیجنا تھا کہ میت سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا امی جابر، اے چچا جابر، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ عطیہ سے کہا، بس جس لاشے سے آواز آئی وہاں تک مجھے پہنچا دے۔ ہائے جابر حسین کے لاشے پر پہنچے اور چیخ مار کر گرے، اتنا روئے اتنا روئے، اتنا چیخے اتنا روئے کہ روتے روتے جابر بے ہوش ہو گئے۔ غشی کا عالم تھا، بے ہوشی کا عالم تھا کہ دیکھا مولا حسین خواب میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد جیسے ہی مولا حسین پر نگاہ پڑی، جابر نے کہا، مولا آپ اتنے زخمی ہو گئے؟ ارے میں نے سوچا تھا تھوڑے بہت زخمی ہو گئے، ارے لیکن اتنے زیادہ زخمی ہو گئے، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا۔ اسی لیے تو مولا سید سجاد سے مدینہ میں کسی راوی نے پوچھ لیا، مولا آپ کے بابا کربلا میں کتنے زخمی ہوئے تھے؟ تو مولا سید سجاد نے اپنی انگوٹھی اٹھائی، انگوٹھی اتاری، اور اتارنے کے بعد نگینہ دکھایا، اور نگینہ دکھا کر کہا، ارے اس نگینے کے برابر بھی میرے بابا کا جسم سالم نہیں تھا۔ ہائے مولا حسین اتنے زیادہ زخمی ہو گئے، بس اتنا زخمی ہونا دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے جابر سے کہا، اے جابر میری قبر سے دور ہو جا، اور اتنا دور چلا جا کے نظر نہ۔ ایک مرتبہ جابر نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ مولا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی؟ کہا ناراضگی کی بات نہیں، گستاخی کی کوئی بات نہیں۔ ہائے میری بہن زینب میری زیارت کے لیے،
میری بہن زینب میری زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ خواب سے بیدار ہونا تھا، عطیہ نے کانگا ہلایا کہ جابر غضب ہو گیا، کسی فوج نے حملہ کر دیا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ جان خطرے میں، کہا کہ مولا حسین کے نام پر جان بھی قربان ہے لیکن فوج کی کیفیت تو بتاؤ۔ چنانچہ اس عطیہ نے کہا نہیں نہیں، ایسا لگتا ہے کہ فوج نے حملہ نہیں کیا، کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جابر نے کہا ارے اس قافلے کی کیفیت تو ذرا بتانا۔ کہا آگے آگے سیاہ علم چل رہے ہیں، پورے قافلے کا رنگ سیاہ ہے، محملوں پر سیاہ پردے پڑے ہوئے، سب نے کالا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا ان میں کوئی مرد بھی نظر آ رہا، محملوں کا مطلب ہوگا عورتیں، کیا ان میں کوئی مرد بھی نظر آ رہا ہے؟ کہاں ایک بہت ہی بوڑھا نظر آ رہا جو انتہائی بوڑھا مرد ہے، ارے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے سارے بال سیاہ ہو چکے ہیں، داڑھی کے سارے بال سیاہ ہو چکے، اور چہرے پر اتنی جھریاں پڑی ہوئی ہے کہ آپ سے بھی زیادہ بوڑھا نظر آ رہا ہے۔ آئے جابر تو وہ جس نے مولا حسین کو گود میں کھلایا ہو، مولا سید سجاد تو جو ہے حسین کے بھی بیٹے ہیں، ارے کتنا بوڑھا شخص ہوگا کہ جابر سے بھی زیادہ بوڑھا نظر آ رہا ہو۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا اچھا مجھے اس قافلے کی طرف لے چل، چنانچہ عطیہ قافلے کی طرف لے چلا، اور ایک مرتبہ اس بوڑھے مرد کے قریب پہنچنے کے بعد کہا اے ضعیف مرد تو اس قافلے میں کیوں چل رہا ہے، اور علی ابن الحسین کہاں پر ہے، مولا سید سجاد کہاں پر ہے؟ ایک مرتبہ اس بوڑھے ضعیف شخص نے کہا اے جابر چچا جابر، ارے علی ابن الحسین، میں ہی تو علی ابن الحسین ہوں، کہا تو اتنا بوڑھا کیسے ہو گیا؟ ارے تو عطیہ نے تو بتایا تو مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا نظر آ رہا۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام، ارے اب میں کربلا تو آ گیا ہوں لیکن شام کے مصائب اب تک مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جابر پیچھے ہٹے، ارے زینب بیتابی کے ساتھ سواری سے اتر کر کے آئی، اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پر گرایا اور کہا بھیا ارے آپ کا مشن پورا کر کے آئی ہوں، ایک طرف خوشی ہے کہ جو ہے یزید کے محل کو ہلا کر کے آئی ہوں، تو ایک طرف غم ہے، ارے یزید کے محل کو ہلا کر کے آئی، ارے نانا رسول اللہ سے کیا ہوا